دجال کے اوپر خواتین جو ہیں وہ مردوں کے مقابلے میں زیادہ تیزی کے ساتھ جو ہے وہ ایمان لائیں گی، زیادہ تیزی کے ساتھ اس کی پیروی کرنے والی ہوں گی۔ فَيَكُونُ أَكْثَرَ مَنْ يَخْرُجُ إِلَيْهِ النِّسَاءُ حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ لَيَرْجِعُ إِلَىٰ حَمِيمِهِ وَإِلَىٰ أُمِّهِ وَابْنَتِهِ وَأُخْتِهِ وَعَمَّتِهِ کہ حضرت عیسیٰ آئیں گے اور پھر وہ دجال کے ساتھ جنگ ہوگی اور اسے اور اس کے ہم نواؤں کو مسلمان قتل کریں گے، حتیٰ کہ دجال کے ہم نوا یہودی ہوں گے۔ یہ بات ہم دوسرے پروگرام میں آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری گفتگو سلسلہ وار امام مہدی سے لے کر قیامت کے قائم ہونے تک کے واقعات کے بارے میں جاری ہے۔ آج کی اس پروگرام میں ہم جو بات کرنے جا رہے ہیں یہ ایک حدیث ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے۔ بنیادی طور پر اس حدیث میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ دجال کے اوپر خواتین جو ہیں وہ مردوں کے مقابلے میں زیادہ تیزی کے ساتھ جو ہے وہ ایمان لائیں گی، زیادہ تیزی کے ساتھ اس کی پیروی کرنے والی ہوں گی۔ دیکھیے اصل میں حدیث سننے سے پہلے اس بات کو سمجھ لیجئے کہ طبعی طور پر دجال جو ہے وہ انسان کی اس طبع سے اور اس کمزوری سے فائدہ اٹھائے گا کہ انسان کے اندر دنیا کی محبت جو ہے وہ پائی جاتی ہے، دنیا کا جاہ و جلال، دنیا کی شان و شوکت، دنیا کی جو ہے وہ ٹھاٹھ باٹھ، انسان جو ہے اس کا رسیہ ہے۔ شیطان جو ہے وہ انسان کو اسی سے جو ہے وہ بہکانے کی اور گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس میں مردوں کے مقابلے میں خواتین کے اندر یہ عنصر زیادہ پایا جاتا ہے کہ وہ دکھاوے کو اور پروٹوکول کو اور بڑی لگژری لائف کو اور بڑے ہی نمائش کو، خود پسندی کو، ان چیزوں کو خواتین جو ہیں وہ زیادہ لائک کرتی ہیں۔ عالی شان محلات ہوں، خوبصورت ڈیکوریٹ گھر ہوں، جنت نما ایک زندگی ہو، یہ چیزیں جو ہیں یہ خواتین جو ہیں ان کو زیادہ جلدی مردوں کے مقابلے میں اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہیں۔ اور دجال چونکہ انہی چیزوں کا جو ہے وہ لوگوں کے سامنے پیش کر کے انہی چیزوں کے ذریعے سے لوگوں کو ورگلائے گا، جیسا کہ ہم آپ کے سامنے یہ بات رکھیں گے کہ دجال جو ہے وہ ایک جنت بھی بنائے گا اور ایک جہنم بھی بنائے گا۔ اب اس کی جو جنت ہے، ظاہری سی بات ہے کہ وہ جنت جو ہے وہ ایک خوبصورت اور لگژری لائف ہوگی، ٹھیک ہے، یعنی ایسے محلات ہوں گے جن کے نیچے سے نہریں چل رہی ہیں اور خوبصورت باغات ہوں گے اور وہاں پہ ہر طرح کی شراب نوشی اور وہاں پر ہر طرح کی عیاشی کا سامان جو ہے وہ ہوگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث میں اس بات کی طرف اشارہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دجال جو ہے یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ مدینہ میں تو وہ داخل نہیں ہو سکے گا، تو مدینہ کے باہر ایک دلدل والی نما زمین پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ وہاں پر وہ پڑاؤ ڈالے گا، یعنی وہ وہاں پہ آ کے اپنے فوجی لشکروں کے ساتھ رکے گا۔ فَيَكُونُ أَكْثَرَ مَنْ يَخْرُجُ إِلَيْهِ النِّسَاءُ حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ لَيَرْجِعُ إِلَىٰ حَمِيمِهِ وَإِلَىٰ أُمِّهِ وَابْنَتِهِ وَأُخْتِهِ وَعَمَّتِهِ فَيُوثِقُهَا رِبَاطًا مَخَافَةَ أَن تَخْرُجَ إِلَيْهِ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بات ارشاد فرمائی کہ خواتین جو ہیں وہ بھاگ بھاگ کے اس کی طرف، لپک لپک کے اس کی طرف جاری ہوں گی، حتیٰ کہ آدمی یعنی مومن لوگ جو ہیں وہ اپنی عورتوں کو، بندہ اپنی ماں کو، اپنی بیٹی کو، اپنی بہن کو، اپنی پھوپھی کو اپنے پاس رسیوں کے ساتھ باندھے گا، کمرے میں بند کر دے گا، اس ڈر سے کہ اگر اس کو کھولا تو کہیں یہ بھاگ کر دجال کی طرف نہ چلی جائے، دجال کے پیچھے نہ چل پڑے۔ یعنی خواتین کو جب دجال کے وہ دنیا، وہ خوبصورت جنت، وہ چکا چوند کر دینے والے خوشنما لائف سٹائل کے بارے میں جب ان کو پتہ چلے گا تو یہ کیفیت ہوگی ان کی کہ وہ چاہتی ہوں گی کہ کسی طرح ہم سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے جو ہے وہ چلی جائیں۔ اور دجال تو دجال ہے، جب وہ آئے گا تب تو یہ ہوگا۔ آج بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سی خواتین مردوں کے سبز باغ دکھانے پر
دھوکے اور فراڈیے قسم کے جو مرد ہیں ان کے سبز باغ دکھانے پر سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے، حتیٰ کہ اپنے ماں باپ کی عزت کا بھی خیال نہ کرتے ہوئے ان کی عزت کا جرادہ نکال کے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے چلی جاتی ہیں کہ نہیں چلی جاتی؟ تو یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ دیکھیں اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دجال کی خبریں ان تک پہنچ رہی ہوں گی۔ اس وقت کیا حالات ہوں گے؟ اب اس وقت تو موبائل ہے، اب اس وقت بھی اگر موبائل رہتا ہے یا اس سے بھی بڑی کوئی ڈیوائس آتی ہے تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ خواتین جو ہیں وہ دجال کے فتنے سے لا علم نہیں ہوں گی۔ انہیں پتہ لگ رہا ہوگا کہ دجال کیا فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے، کیا اس کے پاس سہولیات ہیں، کیسی لائف دے رہا ہے، کیا کیا اس کے فتنے ہیں۔ انہیں پتہ لگ رہا ہوگا کہ دجال جو ہے وہ ہمیں کہتا ہے کہ یہ محل تمہیں ملے گا اگر تم میرے پاس آ جاؤ، اگر تم مجھے خدا مان لو تو تمہیں یہ لگژری لائف ملے گی، تمہیں یہ گاڑی ملے گی، تمہیں یہ سواری ملے گی، تمہارا فلاں جو ہے وہ شہر کے اندر انٹرنس تمہاری فری ہو جائے گی، فلاں لگژری ہوٹل میں تمہیں اپارٹمنٹ مل جائے گا۔ یہ ساری خبریں جو ہیں یہ خواتین کو پہنچ رہی ہوں گی، تبھی تو وہ لپک لپک کے جا رہی ہوں گی اس کی طرف۔ ہاں لیکن ایمان والے جب یہ دیکھیں گے کہ اب ان کے اوپر باتوں سے تو اثر ہونے والا نہیں، یہ ہماری باتوں سے اب سمجھنے والی نہیں ہے، اور ان کے اوپر ایک خمار، ایک نشہ جو ہے وہ چڑھ گیا ہے دجال کا، گویا کہ ان کے یہ حواس باختہ ہو گئی ہیں، ان کا دماغ کام کرنا چھوڑ گیا ہے، شیطان نے، دجال نے اس طرح سے ان کے اوپر اثر جو ہے وہ کر دیا ہے۔ اور اگر میں یہ کہوں کہ آج کے میڈیا نے بھی اس طرح ہی خواتین کے اوپر اثر انداز ہو چکا ہے میڈیا، تو یہ بات میرا خیال ہے کوئی غلط نہیں ہوگی کہ اس میڈیا کے ذریعے سے خواتین جس طرح سے اس دنیا کی رسیہ ہو گئی ہیں، سب کچھ چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں دنیا کی خاطر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اپنی ماں، اپنی بہن، اپنی بیٹی، اپنی پھوپھی کو اس اندیشے سے کہ کہیں یہ دجال کے پاس نہ بھاگ جائے، رسیوں سے باندھ کر جو ہے وہ کمرے میں قید کرے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو دجال پر تسلط عطا فرمائے گا۔ یعنی وہ لمبی روایات ہیں کہ حضرت عیسیٰ آئیں گے اور پھر وہ دجال کے ساتھ جنگ ہوگی اور اسے اور اس کے ہم نواؤں کو مسلمان قتل کریں گے، حتیٰ کہ اگر کوئی یہودی، یعنی دجال کے ہم نوا یہودی ہوں گے، یہ بات ہم دوسرے پروگرام میں آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں کہ یہودی قوم جو ہے یہ قبیلہ اصفہان کے 70,000 یہودی جو ہے یہ فوری طور پر دجال کے اوپر ایمان لے آئیں گے، اور اس وقت بھی قوم یہود جو ہے وہ دجال کو بلانے والی ہے اور دجال کو اپنا پیشوا ماننے والی ہے۔ اس پر احادیث بھی موجود ہیں، میں انشاءاللہ ان کی روشنی میں بھی آپ کے سامنے ایک پروگرام رکھوں گا۔ تو فرمایا کہ اگر کوئی یہودی کسی درخت یا پتھر کے نیچے بھی چھپا ہوا ہوگا تو وہ درخت اور پتھر مسلمانوں سے پکار کر کہے گا کہ میرے نیچے یہودی چھپا ہوا ہے، اسے قتل کرو۔ اس پر بھی ہم ایک بار پروگرام کر چکے ہیں کہ وہ ایک خاص درخت ہے کہ غرقد کا درخت، کہ جس کو یہ سہولت وہ یہودیوں کو یہ فراہم کرے گا کہ وہ یہودی کو پناہ دے گا، یہودیوں کو غرقد نام کا جو درخت ہے وہ اس کو پناہ دے، یعنی اس کے پیچھے اگر یہودی چھپے گا تو وہ بول کر نہیں بتائے گا کہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہے، اس کے علاوہ ہر درخت پتھر جو ہے وہ بول کے بتائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ بڑے پیمانے کے اوپر انڈیا کے اندر بھی، اپنے ملک میں بھی، اور جہاں جہاں اسے موقع ملتا ہے وہاں پر وہ غرقد کے درخت جو ہے اس کی کاشتکاری جو ہے وہ فری آف کاسٹ کر رہا ہے۔ بہرحال یہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ آج کی گفتگو کا خلاصہ کلام یہی ہے کہ دجال کی طرف خواتین کا رجحان جو ہے وہ زیادہ ہوگا اس حدیث کے مطابق، اور اس کی وجہ بھی ہم نے بیان کی کہ دنیا کی محبت اور چنگا چود جو آنکھوں کو، جس طرح اقبال نے کہا کہ نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی، یہ صناعی لیکن جھوٹے نگوں کی رضا کاری، تو وہ نظر کو خیرہ کرنے والی جو چیزیں ہیں وہ دجال کی جب ان تک پہنچیں گی تو وہ لپک لپک کر اس کی طرف جا رہی ہوں گی۔ اس ضمن میں میرا خیال ہے کہ خواتین کو اپنے ایمان کے اوپر بہت زیادہ فکر کرنی چاہیے اور اپنے ایمان کو بہت مضبوط کرنا چاہیے، اور دنیا کی محبت جو ہے وہ اپنے اندر سے کم کرنی چاہیے۔ آپ کے سوالات ہمیں پہنچ رہے ہیں، ہم انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں کہ ریگولر ان کے جوابات دیں اور یہ سلسلہ جاری رہے تاکہ ہم صحیح دین سے بھی آشنا ہو سکیں اور فتنوں سے بھی بچ سکیں۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔